الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، انسانیت دی رشد و ہدایت واسطے اور معاشرے دی تبدیلی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے عظیم و شان کتاب نازل فرمائی ہے جے کو قرآن مجید آکھیا ویندے. قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے.
قرآن مجید، قرآن پاک تواڈی ساری ہدایت دا اور تواڈی ساری کامیابی دا ذریعہ کتاب ہے۔ چند دن پہلے غیر مسلم لوگوں نے ایک احتجاجی دھرنے دے اندر قرآن پاک دی توہین کیتی ہے۔ قرآن پاک دے اوراق کو قرآن تو پھاڑ کے جلایا گئے۔ اون مناسبت نال تقاضا یہ ہے کہ اہل اسلام اور اہل ایمان کو قرآن پاک دی عظمت، حرمت قرآن، تعلق قرآن دے حوالے نال چند باتاں گوش گزار کیچاں ونجن۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں دور فرماوے اور ساکوں اللہ تعالی قرآن و حدیث نال محبت کرن دی، سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق بخشے۔ قرآن مجید جنہ لوگوں نے بھی قرآن نال تعلق بنائے، پڑھے یا پڑھائے، سکھن یا جائیں سکھائے یا جائیں سمجھن دی کوشش کیتی ہے اور یا جائیں دے اتے عمل کیتے، یقیناً نبی کریم علیہ السلام دا فرمان سچا اور سچا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالی قرآن مجید دے ذریعے رفعت، بلندی اور عزت نصیب کریں دے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید دی وجہ تو ذلیل و خوار کریں دے۔ یعنی جڑے لوگ قرآن نال تعلق رکھدن، عمل دا تعلق، پڑھن دا تعلق، سمجھن اور غور و فکر دا تعلق، یقیناً اللہ انہاں کو عزت دیں دے۔ اور جڑے قرآن پاک تو دور رہندن، جنہیں دا قرآن نال تعلق نہیں، نہ سمجھن دی کوشش کریں دن، نہ پڑھن دی، اللہ انہاں کو ذلیل کریں دے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ این حدیث پاک دے راوین، اور یہ حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ اور جڑے ویلے یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھدے کھڑے ہیں اپنے دور حکومت، اون ویلے دی حالت اور کیفیت یہ آئی کہ امیر المومنین دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہیں، اور او اپنے لوگوں کو یہ پیغام تے میسج دینے پے ہیں کہ اگر اساں تساں قرآن نال تعلق بنا گنوں، قرآن نال تعلق جوڑ گنوں، تے اللہ تعالیٰ سا کو عزت عطا کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عرب دے معاشرے دی جڑی اصلاح کیتی ہے، آپ نے قرآن پڑھ پڑھ کے اصلاح کیتی ہے۔ عرب دے معاشرے دی کوئی ایسی برائی نہیں جے کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم دے ذریعے جڑ سمیت ختم نہ کیتا ہوئے۔ تمام برائیاں عرب دیاں اللہ نے ختم کی چند نبی کریم دی دعوت دے ذریعے، اور وہ دعوت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ آپ نے قرآن پیش کیتے، قرآن دی دعوت پیش کیتی نے، آپ نے قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے کثرت دے نال، ول لوگوں دی ہدایت دا ذریعہ بنی قرآن۔ نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے قرآن پڑھ دے ہیں، آپ جڑے ویلے تلاوت کریں ہیں، لوگوں دے سامنے قرآن دے ذریعے آپ جڑے ویلے واز کریں نا، کافریں دی کوشش یہ ہوندی ہے، مکے دے مشرکیں دا زور یہ ہوندا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ قرآن مجید
اللہ نے کافریں دی یہ بات دسی ہے، کافر آدھے ان لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ تساں قرآن کریم کو نہیں سننا بلکہ شور و غل پیدا کرو، اتنا شور کرو کہ قرآن دی آواز دب ونجے۔ نبی کریم دی جڑی آواز ہے قرآن علی وہ کہیں دے کنے چ نہ ونجے، کیونکہ انہیں کو پورا پتہ کہ جیڑا بندہ بھی قرآن پاک سن سی او ضرور ہدایت تے آوے سی، ضرور ان دی سمجھ عقیدہ آوے سی۔ نبی علیہ السلام پڑھ دے ہیں طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ قبیلہ دوس دے سردارن، جیڑے ویلے مکے چ آئے تجارت دی غرض نال، مکے دے مشرکاں نے انہاں دی بڑی پروٹوکول نال دعوت کی تھی، اور دعوت دے دوران انہاں نے یہ بات کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی نے دور رہنا ہے، انہاں دی دعوت نہیں سننی، انہاں دی تلاوت نہیں سننی، کیونکہ وہ زیادہ تر شعر و شاعری دے ماہر ہیں، زیادہ تر انہاں دے اندر شعر و شاعری بڑی ہے، جادوگر بھی ہیں، تے وہ کہیں نہ کہیں اینگل نال اگر انہوں نے تواڈے اتے اثر کر دیتا تے تساں اپنی برادری دے نہ راسو۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ جو کہ قبیلہ دوس دے سردار ہیں، انہوں نے اتنا وہ پریشرائز ہوئے کہ اپنے کنے انہوں نے کپا دی روئی پاتی ہے چاہ کہ کتھاؤ اچانک کی میں نہ چاہندے ہوئے نبی کریم دی تلاوت دی آواز میرے کنے سے نہ پہنچے، اے نہ ہوئے مکے دے سرداریں دی جڑی بات ہے اوہیں ہی تھی وے جی میں وعدے بیٹھن۔ بڑی ہوں کوشش کی تھی، زور لایا، بڑی ہوں پرہیز کی تھی، احتیاط کی تھی، محتاط رہا کہ کہیں نہ کہیں طریقے جناب محمد کریم علیہ السلام دی جڑی آواز ہے وہ میرے کنے نہ ٹکراوے۔ چاند نہیں گزرین، کوشش کی تھی ودے، محتاط تھیا ودے، چاند نہیں گزرین، ایویں وہ مکے دے گلیاں ہی چو گزردہ پیا ہاتھ تجارت دی غرض نال، اچانک انہیں کنے نبی کریم علیہ السلام دے قرآن دی تلاوت دی آواز ٹکرائی ہے۔ آپ بیت اللہ دے قریب تلاوت قرآن کرنے کھڑے ہیں، آپ دی آواز ویسے خوبصورت آئی تے قرآن ویسے خوبصورت آواز اور خوبصورت کلام دا مالک ہے، تھوڑی تھوڑی میں آواز ٹکرائیے۔ حضرت طفیل دے دل خیال ہے کہ آواز بڑی مٹھی ہے، خوبصورت ہے، اگر میں کپا دی روئی ہٹا کے سنا تے مزہ دوبالا تھی ویسی، ول خیال ہے کہ مکے دے مشرکیں دی دعوت دا کیا بن سی۔ انہوں نے جو میں کو بڑی سختی نال اور بڑی تاکید نال آکھیا ہویا کہ تیں نبی دی آواز نہیں سننی تے نہ تے برادری دا نہ راس ہیں، جیڑی برادری نے تک وہ سردار بنایا ہویا ہے ان برادری نے تک وہ سرداری دی پوسٹ تو ہٹا دے بڑے کیا بن سی۔ او ہن کش مکاشے چے ششو پانجے چے بھئی سنا نہ سنا، سنا نہ سنا، خیال آئے فائنل فیصلہ ایک ہی تیس سننی چاہیے دی آواز، کیا حرج ہے، کہ تک محتاط راساں، سننے چاہ حرج کیا ہے۔ اگر وہ جادوگر ہے شعر و شاعری کریں دے تے اساں بھی عرب آئے، اساں بھی شاعری جان دے، میں ان دا توڑ اور ان دا دفاع اور ان دی شعر و شاعری دا جواب دے سکتا، میں سردار اپنے قبیلے دا، بس یہ سوچ رکھ کے فیصلہ کی تس کنے میں چپ کپا دی روئی ہٹائی سی، نبی پاک دی آواز ڈائریکٹ ان دے کنے پہنچی ہے اور کنے دے ذریعے دل دی گہرائی تک پہنچی ہے۔ آپ دی آواز بڑی تاثیر کن، متاثر کن، اثر والی آواز ہے، اور قرآن ویسے انقلابی کتاب ہے۔ جو ہی کنے ٹکرائیے ول برادری تا دور دی گال ہے، طفیل تے اپنی تجارت کو ہی بھول گئے، برادری تا دور دی بات ہے، جیڑے کم سبب رستے چاہا سفر دو پیا وینا وہ کم ہی بھول گئے۔ نبی علیہ السلام تلاوت ختم کی تھی، آپ چوپ تھے، آپ گھر لگے گئے، حضرت طفیل پیچھو پیچھو بالآخر نبی سے دے گھر پہنچ گئے، دستک دیتی سی، اللہ دے پیغمبر باہر آئے، نبی علیہ السلام کو اپنا تعارف کراون لگے۔ آپ نے فرمایا تعارف دی ضرورت نہیں، تیرا نام طفیل ہے، دوست قبیلے دا سردار ہیں، تے کو بڑی تاکید نال انہاں نے میرے بارے بڑا بد زن کیتا ہویا ہے،
حتیٰ کہ تو اپنے کنے کپا دی روئی بھی پاتی رہ گئی. سارا حال حوال نبی سے کو دیتا، بڑا حیران ہویا. آکھن لگا تو آپ کو کیویں پتہ لگے ان سارے چیزاں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ دا پیغمبر ہاں، میں کو اللہ نے وحی دے ذریعے تورے سارے حالات دی خبر دیتی ہے، اور تو ایویں ایویں ول قرآن سنے ول تیرے دل تے اثر کرنا پے، رو پے، کلمہ پڑھے سی، مسلمان ہو گئے، ول واپس گئے، ون کے اپنے پورے قبیلے کو دعوت دیتی سی. قرآن سنن دی برکت نال آپ قبیلے دا سردار بھی مسلمان ہوئے، نال پورے دا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو گئے. اے ہے نسبت قرآن نال، اے ہے تعلق قرآن نال، اے ہے انہاں دی محبت قرآن نال. ساری تو محبت ہی کہہ نہیں، اساں تو قرآن نال ناتا ہی نہیں بنایا، تعلق ہی نہیں بنایا. جیڑا بندہ قرآن نال تعلق بناوے انہاں ساریاں پریشانیاں رب دور کر دیں دے. او کو جیڑی شاید چاہی دیئے رب کو نصیب کر دیں دے. ہدایت چاہی دیئے اللہ کو نصیب کر دیں دے. اگر کو عزت چاہی دیئے اللہ کو نصیب کر دیں دے. اگر او کو برکت چاہی دیئے اللہ کو نصیب کر دیں دے. سب تو زیادہ کمزوری یہ ہے سارے کہ اساں قرآن پاک نال نسبت نہیں جوڑی، صرف قسم قسمیت دیواری اساں قرآن چاہن دیں، سیر تے رکھنا ہوئے اساں چاہن دیں. حالانکہ قرآن پاک نال تعلق بناونا چاہیے. جڑے ویلے نجاشی دی دربار ہے، جڑا حبشے دا بادشاہ نجاشی جڑا عیسائی عقیدہ رکھدا، عیسائی عقیدہ، آج تے عیسائی سویڈن دے اندر انہوں نے قرآن پاک تے اوراق پھاڑ کے جلائے. میں انہوں کو میسیج دینا چاہنا کہ توادے وڈ وڈیرے آبا و اجداد نجاشی جڑا عیسائی مذہب رکھدا، وہ اپنی عدالت اپنی دربار پوری تقریب منعقد کی تھی سی قرآن پاک دی تلاوت دی پوری تقریب. اور جڑے ویلے وہ کھڑا ہویا مسلمانوں کو آکھن لگا، جڑے ویلے ہجرت کر کے پہنچے ہیں بھئی تساں جڑے قرآن دی وجہ تو کو مکے والے کڑ چھوڑے نہیں یا جھگڑا ہے انہاں نال تنازع ہے، او قرآن کیا وہ قرآن اما مریم دا ذکر کرے نے؟ کیا وہ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر کرے نے؟ مسلمان آکھن لگے صرف ذکر کرے نے؟ بڑی تفصیل نال ذکر کرے نے. عیسیٰ علیہ السلام دی پوری پیدائش سارے قرآن اچ موجود ہے، اما مریم دا سارا واقعہ قرآن اچ موجود ہے، بلکہ قرآن اچ ایک سورت ہے جہاں نام سورہ مریم ہے. عیسائی کو یعنی مخاطب کر کے صحابہ کرام آکھن لگے کہ تواڈے نبی دا ذکر ہے سارے قرآن پاک ہے اور پوری تفصیل نال ذکر ہے. چلو بھائی اوہاں کے بلاؤ سردار سارے، ہاں تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا او مقام تلاوت کرے جڑا مقام اما مریم دا ذکر کرنے؟ کوئی ہے تواڈے وچوں؟ انہیں سارے آکھیا حضرت جعفر تیار کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بھائی کو. بھئی تساں پڑھو قرآن. او تھوڑا آگتے تھے، دربار لگی ہوئی ہے عیسائیں دی. حیرانگی دی بات ہے کہ عیسائی آج قرآن دی توہین کرنا، انہاں کو اپنے وڈ وڈیریاں دے اپنے وڈے وڈے جڑے انہیں دے وڈے بزرگ ہیں انہاں دی تاریخ دا پتہ ہی کہ نہیں، اور اون قرآن کو جلایا وینا پہ جڑے قرآن 20 دفعہ تو زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہے. اون قرآن پاک کو عیسائی جلیندن جڑے قرآن حضرت اما مریم دا ذکر ہے. صرف سارے نبی پاک دا ذکر دا نہیں. بادشاہ اپنی دربار اپنی سیٹ تے کرسی تے براجمان ہے، سارے سردار کٹھے، وزیر اعظم دا دربار ہے، کوئی عام دربار نہ. جی بھئی سنو قرآن پاک. حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کی تھی. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر حضرت مریم دا. تاثیر کتنا ہے قرآن ہے. عیسائی زندگی پہلی باری سندا پہ قرآن، اور اما مریم دا ذکر سندا پہ. ساکو تو اتنا ہی پتہ کہ نہیں بحیثیت ہے مسلمان کہ قرآن کیڑے کیڑے نبیوں دا ذکر ہے. ساکو اتنا ہی پتہ کہ نہیں قرآن پاک سارے نبی پاک دا ذکر کتنی مرتبہ ہے. اسا مسلمان ہے، اسا کیا دفاع کرنے حرمت قرآن دا. ساکو یہی پتہ کہ نہیں کہ قرآن پاک دے پارے کتنا ہے، سورتاں کتنا ہے، اور کیڑی کیڑی سورت کیڑے کیڑے پاڑے چھے. ساری واقفیت ہی کہ نہیں. اسا بالکل لوچے تو دی جھلار چاٹے، بالکل ہی زیرو ہیں. سارا تعلق قرآن نال. اے تعلق نہ ہون دی وجہ ہے کہ
کہ عیسائی نے جرت کی ہے قرآن پاک دی توہین کرن دی۔ میلا سب تو زیادہ جڑا تعلق دار ہو سی میلے تعلق دار کو کوشش کرے سن لوگ کہ کو تکلیف نہ دیوں کہ اینا قریبی ہے جڑا دور ہو سی جیڑی بھیڑ جڑی چو نکل ونجے والوں دے اتے نہر حملہ کر دے اساں تعلق کے قرآن کے نکل گئے ہیں تاں کر کے عیسائیں اجری جرت اور جسارت کی تھی ہے کیونکہ سا کو پتہ ہی کہ نہیں قرآن دا۔ حضرت جعفر طیار قرآن پاک دی تلاوت کرن لگ گئے، بادشاہ بیٹھا ہویا ہے، اثر دیکھ ذرا قرآن دا اور اپنے تعلق تے غور کر کے ساری کیفیت کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر سورہ مریم 16واں سپارہ ہے حضرت عیسیٰ بن مریم دی ولادت دا ذکر فرمائے اور حضرت سیدہ اماں مریم دی جڑی کیفیت ولادت دے وقت رب نے وہ ذکر فرمائیے۔ حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے نا تے آدھے کیا کھڑے نا فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ حضرت جعفر طیار قرآن دی تلاوت کھڑے کرنن دربار عیسائی بادشاہ دیئے نجاشی جدا نائے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ بھی بیٹھا ہوئے ہیں سرکاری عہدیدار بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علی المرتضیٰ دا بھرا حضرت جعفر قرآن دی تلاوت کھڑا کریں دے منظر کیا عجیب منظر کیفیت کیا ہے بڑی عجیب کیفیت ہے ساری دربار تے سکتا تاریا ایویں لگدا جویں انہاں دے سریں دے اوتے پرندے بیٹھے ہوئے جویں کیجے انہاں دی جن دے چ ساہی موجود نہ ہوئے سارے غور نال پہ سن دے ہیں سارے غور نال پہ سن دے ہیں جڑے ویلے صحابہ کرام نے اپنی نظر اونچی چاہ کے حبشے دے نجاشی بادشاہ دو حبشے دے بادشاہ نجاشی دو چہرے دی طرف ڈٹھنے کہیں دے تاثرات کہن قرآن جعفر طیار پڑھدے کھڑے ہیں عیسائیں دا بادشاہ زارو قطار روندہ بیٹھا اکھاں میں جو آنسو پہن دے جڑے ویلے اماں مریم دا ذکر سن کی دے سی آنکھاں لگے جعفر بند کر تلاوت روک ونیون بس کر سمجھ آ گئی ہے میں کہوں کہ تواڈے قرآن دی کتنی شان ہے تواڈے قرآن دا کتنا مقام ہے ہوں ویلے کلمہ پڑھے سی بادشاہ مسلمان ہوئے عیسائی قرآن کو جلیں دا تے وہ جلیں دے جڑا قرآن جان دا نہیں کاش
قرآن کو جاندا ہویا چلاوے نا بلکہ مسلمان تھیا کھڑا ہویا سارے جڑے بزرگ تے اکابر مسلمان ہویا قرآن سن کے ہویا جیڑا جیڑا بندہ یاری چلاوے قرآن نال جیڑا بندہ تعلق چا بناوے قرآن نال جیڑا بندہ ناتا چا بناوے قرآن نال جیڑا بندہ سنن دی عادت چا بناوے قرآن کو اللہ پاک اندے دل دی دنیا کو صاف کر کے اللہ ہدایت دی پٹڑی نصیب فرما دے بڑا اثر ہے قرآن ہے گستاخی تا دور دی بات ہے اساں دیں سمجھ دے لیں جلاون کی نے پہلے تھوڑا جہاں چیلنج تے بھی غور کرو نا قرآن پاک اللہ نے فرمایا قرآن دی توہین کرنا لے قرآن دا انکار کرنا لے اگر تو آپ کو قرآن کی نے زیادہ کوئی اچھا بیا کلام نظر دے تو پیش کرو دلائل دی جنگے چ آؤ دلائل دی جنگے چ غصہ کرن دی کیا ضرورت ہے توہین کرن دی کیا ضرورت ہے یہ تاریخ گواہ ہے قرآن نے مقابلہ کیتے عیسائی مذہب داتے دلائل نال قرآن نے اگر مقابلہ کیتے یہودی مذہب داتے دلائل نال قرآن نے اگر شرک کو برا آکھے تے دلائل نال قرآن جب غیر مذاہب دے لوگاں دی توہین نہیں کرے گا تے غیر مذاہب دے لوگاں کو بھی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ قرآن پاک دی توہین کرن قرآن جی میں دلائل رکھ دے انہیں اگر قرآن دا مقابلہ دلائل نال کرو تے سامنے آؤ لیکن اللہ پاک نے آج تو 1600 سال پہلے آخری تہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا تو آدھے کنے نہیں تھی سگنا قرآن پاک دے مقابلے تو سا ایک حرف بھی پیش نہیں کر سکتے اتنی عالمگیر کتابیں کہ ایک حرف بھی پیش نہیں کر سکتے جڑے ویلے دلائل نہ ہوئے پیچھے جلاون شروع کر دینا ایک بھی مقام سنی ذرا میں دوسرے باتاں تک کو کر کے ایک اہم بات دی توجہ دیوان چاہنا ذرا غور کرے سو تو اسادہ تعلق ہے نہیں قرآن میں اگر اتنی پوچھا ہاتھ کھڑا کرا کہ آیت الکرسی کہہ کے کوئی یاد ہے میں چلو ہاتھ کھڑا نہیں کرنا چلو میں کہیں دی بےزتی نہیں کرنا لیکن اپنے اندر آپ جھاتی پاؤ کیا تساں ہاتھ کھڑے کرن دے یا کھڑے تھیون دے قابل ہی وے میں اگر پوچھا جو آخری کول کہ کوئی یادن اگر تو آدھے کنے پوچھیجے سورت کہف کیڑے سپارے چھے میرے خیال ہے اتنے وڈے اجتماع دے وچ کچھ ہی ہاتھوں سن جڑے کھڑے تھی سن کیوں بھائی کیوں اساں جلوس ودے کر دیں ریلیاں ودے کر دیں کہ توہین کی تھی گئی ہے سارے قرآن دی آیت اور کرسی کو یاد نہ کرنا کیا ہے قرآن دی توہین نہیں سارے گھر قرآن ہے پیا اساں ولائی نہ پڑھوں کیا ہے قرآن دی توہین نہیں قرآن پڑھ کے بھلا دے ہونا کیا ہے قرآن دی توہین نہیں عدالتیں اس قرآن کو قسم دی خاطر چاہونا کیا ہے قرآن دی توہین نہیں قبرستان ون کے قبریں دے اتے وڈ وڈیریاں دے قبریں تے کھڑ کے قرآن پڑھنا کیا ہے قرآن دی توہین نہیں پہلے توہین اساں کی تھی ہے اساں دی عزت کروں اساں دی نال تعلق بناؤں ان دی خاطر اپنی جان دوں اساں دی خاطر گاہک نہیں سے چھوڑ سکتے تے جان کیا دے سوں یاری لاؤ قرآن نال تعلق بناؤ قرآن نال جیڑے ویلے قرآن کریم نال بندہ غور نال تعلق بناوے تے غور و فکر کرے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کر دینا شرع صادر کر دیں اللہ نبی کریم علیہ السلام مغرب دی نماز پہ پڑھیں نا آپ مغرب دی نماز سورت الطور دی تلاوت شروع کر دیتی نے میرے نبی دے ایک صحابی ہے جہاں نام ہے حضرت جبیر ایک مسئلہ میں تو خود سا چھوڑا ذرا غور نال سنو نمی دسیں تو مجرم چوپ وڈی کی تھی ہم ہون نہیں برداشت تھی چلو چاچا صادق بائے ونجے وال دسیں نا بائے ون چاچا بائے یہ چاچا دی واری دسیں نا پیاں کچھ بے پہلے بندے کچھ آئین مائیں کے دسیں نا تے کبڑی جو سن اے نہیں کبڑی دا جمعے دا جڑے ویلے خطبہ شروع ہوئے نبی سی فرمائے کنا ہی بھی بندیں دیاں گردنا ٹاپ کے اگتے نہ آئے کرو تو کوئی مسئلہ کہیں نہیں دیشا جے اگو ہی وہن دا شوق ہے تو سارے کی نے پہلے آؤ
اور نبی سی فرمائے جڑا جمعے دے خطبے دے دوران ایویں بندے ٹپ ٹپ کنے اگو تے آوے اون ایویں سمجھو اتخذ جسرن الی جہنم، اون جہنم دے اوتے اپنی پل بنائی ہے۔ اگو آمن دا شوق ہے تے خطبے شروع تھی ون کے پہلے آئے کرو، گردنا کراس کرنا منع ہے۔ سویل دا تقریباً کام شروع ہے، ہون امید نہ تھی سی تے کہیں جمعے سے نہیں کرنا، ورنہ جمعے دا ثواب ظاہر تھی ہے جتھاں جا ملے بائے ونجو ہاں اگو تے آمنے اگر جگہ ایہو جہیں ہے کہ کہیں کو کراس نہیں کرنا پندہ کوئی حرج نہیں، جے اتو ٹپنے تو وال منع ہے، خیال کرائے۔ ہاں جی کیڑی شے نال تعلق بناونے اے بھی قرآن پاک دی دوری دا نتیجہ ہے۔ تعلق ہویا ساکو مسئلے مسائل دا پتہ ہویا، ترجمے دا پتہ ہویا، معنی دا پتہ ہویا، مفہوم دا پتہ ہویا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، سمجھدار بیٹھے ہو، میں پیغام دینا کھڑا، یاری لاؤنی چاہیے، تعلق بناونا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے قرآن پاک نال۔ حضرت سیدنا عمر نے خطبے دے دوران آکیا عورتیں کو حق مار زیادہ نہیں دیونا چاہیے، عورتیں جمعہ پڑھنا آیا ہن، عورتیں وچوں ایک عورت کھڑی تھی کھڑی ہے، وہاں کہ بھی کیویں اللہ سے قرآن چاہ دے جتنا دل لا دیے خزانے دے ہو تسا رکیں دے ہو۔ میں توارے کے سوال کرنا ہی تھی روکیں، عورت کو کیویں پتہ ہاں بھئی اللہ سے یاد ہے قرآن جتی خزانے دیوان چاہندے ہو دیو، انہا مطلب ہے عورت کو شوق ہاں اللہ دے قرآن نال تعلق ہاں، دلیل دا کو پتہ پڑھی ودی آئی تعلق ہاں، ساکو دے پتہ ہی کہ نہیں۔ اساں کنے جو کوئی بندہ مسئلہ پوچھے اساں دے یار ساکو پتہ نہیں، پوچھ دے دیں تے کو مولوی صاحب کنے بس آئیں میں دیکھی میں جلے ہیں ہووے مسلمان تے کو قرآن دی دلیل دا پتہ نہ ہووے تے پیچھے گستاخی عیسائی کرے سن بھی کیا کرے سن، ساکو قرآن دی آیات دا ہی پتہ کہہ دی، کتی ایتن جنہیں شرک دے رد دے چن نہیں پتہ، کتی ایتن جنہیں اللہ دی توحید دا ذکر ہے نہیں پتہ، کیڑی جائے قرآن دی جتا اللہ نے سود کو حرام کیتے نہیں پتہ، کیڑی جائے جیڑی جاتے اللہ نے فرمائے چور دا ہاتھ کٹ دیو نہیں پتہ۔ اسا سارے اوتے سارے حالات مسلمانے آلے ہیں لیکن ساکو قرآن دا کوئی تعلق اور قرآن دی کوئی سمجھ بوجھ ہے ہی کہنا۔ ارڑے اے حبشی بادشاہ مسلمان تھے، اے نجاشیہ اے اتھا فوت تھے اپنے حبشے نبی سے کو مدینے پتہ لگے، آپ نے فرمایا مسجد نبوی صفحہ بناؤ اساں توارے بھرا دا غیبانہ جنازہ پڑھ دے ہیں کیونکہ او قرآن سن کے مسلمان تھی گیا۔ اساں تا قرآن سنیا کرے ہی نہیں، اساں جڑے مولی دی 20,000 30,000 فیس بنے نے جے کچھ سڑے نے او کوئی قرآن نہیں اندر، اساں کہیں مطالبہ ہی نہیں کیتا۔ سارا مطالبہ ہے ہوندے کہ ذرا تھوڑا جہاں فلانیاں نظمہ تے فلانیاں غزلاں تے نعتاں ذرا زیادہ پڑھائے، اساں کہیں مطالبہ ہی نہیں کیتا کہ قرآن سنا۔ کیویں قوم قرآن دے قریب آوے؟ حضرت جبیر بن مطعم بن عدی میرے دیکھو ذرا، حضرت جبیر بن مطعم دوجی دلیل دینا پیا تاکہ تو نہیں سمجھ دے چاہے۔ حضرت جبیر بن اجا مسلمان کہنا تھا یہاں، حضرت جبیر دن مسجد نبوی دے اندر میں پلر دے نال بدھا کھڑا میں جنگ بدر دے قیدیاں میں شامل آمی بد کھڑا ہے میں کو نبی سے مغرب دی نماز دا وقت ہوئے اللہ دے پیغمبر نماز مغرب شروع کرائیے، نبی سے نماز فاتحہ دی تلاوت کی تھی ہے، آپ نے جڑے ملے فاتحہ دی تلاوت مکائی ہے، آپ نے سورۃ الطور دی تلاوت شروع کر دیتی ہے۔ میں بدھا کھڑا صحابہ نماز دی حالت چن میں بدھا کھڑا لیکن عربی جان دامی قرآن بھی عربی جائی، عربی قرآن آئی تے میں بھی عربی علامی، میں کو سمجھتے لگ دی ہے کہ نبی سے آتے کیا کھڑنا اجا میں مسلمان کہنا تھی ہاں میرے نبی سے قرآن پڑھ جائیں جڑے ویلے ہی آیت کریمہ تے ہے ام خلقو من غیر شیء، جڑے ویلے ہی آیت تے ہے قادت ان تطیر قلبی، انہیں لگدا جنہیں میرا دل پھٹنا لاؤے، انہیں لگدا جنہیں میں مرنا لاؤں، انہیں لگدا جنہیں میرے دل پھٹ گیا ہوئے تے چشمے پہ نکل دے ہوئے، میں روئن لگی ہوں۔
نبی سے قرآن دی تلاوت کھڑے کرے نے میں بتا کھڑا میں رومن دی آواز اچھی اچھی ہے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز پڑھا کے دی آپ نے نماز دی فراغت دے بعد میڈو مخاطب تھی کہ فرمائے نے خیر تے جبیر کیا مسئلہ ہے اللہ دے نبی جے اجازت لے ہو میں نے رسیاں چا کھلو میں تورے نیڑے آمنا چاہاں آپ نے فرمائے صحابہ جلدی رسیاں کھولو حضرت جبیر کو کھول لیتا گئے آدن میں آیا اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے بہ گیا ایمیں جنہیں اتحیات بہی دے میں گولے جا سٹھے میں تے ساروں قطاروں میں لگیا اللہ دے نبی فرمائے جبیر کیا مسئلہ ہے ترہ لگی ہے بھوک لگی ہے کوئی پریشانی بھی کوئی قضائے حاجاتی بھی روندہ کیوں کھڑی رسیاں تنگ کریں جا بہن نہ اللہ دے نبی نہ رسیاں تنگ کریں جا بہن نہ بھوک دی وجہ ہے نہ پیاس دی وجہ ہے عجیب جیاں منظرہ جڑے ویلے قرآن کڑے پڑھ دے آوے میرا دل پھٹن دے آگئے اللہ دے نبی بس میں تورا یار بڑھنا چاہاں یو قرآن میں بار بار پڑھنا چاہاں یو میں قرآن سینے جب پاؤنا چاہاں ساری زندگی میں قرآن نال گزارنا چاہاں یاری میں قرآن نال لاؤنا چاہاں ہاتھ بدھاؤ جا کلمہ پڑھاؤ جا یار بڑھاؤ جا اللہ پاک فرمے دے یاری لاؤ قرآن نال میں اللہ تو کو ہدایت نصیب فرما دے سود خور اج سود ودا کھندے حرام ودا کھندے حرام پیٹ جنگارے بھری ودے دھی کو پیسے دیں دے سودتے ہیں پتر کو پیسے دیں دے سودتے ہیں دھی کو پیسے دے وے سوتے ہیں بھرامے کو پیسے دے وے سوتے ہیں ایک گند کھاونا لا کیوں گند ودا کھندے کیونکہ کو قرآن دا پتہ کہیں نہیں یاری قرآن لائی ودا ہویا سودی کروبار نہ ودا کرے دا ہویا جڑا رات دا روڈے تے آ کے چوریاں ودا کرے جڑا رات دا ڈکیٹاں ودا کرے جڑا رات دا لوگیں دے مال تے لوگیں دی عزت دا دشمن ودا بڑھ دے انہیں سمجھو ایک قرآن دے ورکے کے نہیں واقف ایک قرآن دے ترجمے کے نہیں واقف اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ اللہ فرمے دے قرآن توڑی ہدایت دا ذریعہ ہے جڑے ویلے یاری لے سو اللہ توڑی ہدایت پیدا کر دے سی چوری کے بچنائی قرآن نال یاری لا ٹکیٹی کے بچنائی قرآن نال یاری لا عزت حفاظت کرنی ہے قرآن نال یاری لا حیا بچامنی اپنا قرآن نال یاری لا برکت پیدا کرنی ہے قرآن نال یاری لا اولاد اپنی بات بناونی ہے قرآن نال یاری لا رب دی جنت دا مہمان بننا چاہے رب دے قرآن نال یاری لا اللہ دی توحید کو سنانا چاہے رب دے قرآن نال یاری لا اللہ دی جہنم دی بھاگ کے بچنا چاہے قرآن نال یاری لا اے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ لکھا ہے جو کوئی پڑھے اتے عمل کماوے سدھا جنت جاوے ایک لین ہی نصیب نہیں تھی پڑھنا روز اخبار روز پڑھ دیں تلاوت کی تھی کر یاری لا قرآن نال حضرت عثمان بن مظعون سارے کو رضی اللہ عنہ میں تک ان باتاں دا سینا ذرا میرے دیکھ میرے نبی دا صحابی ہے انہیں گزرتا پیا دے میں مسلمان کا نہ تھی آمی نبی سی اپنے صحابہ دے کٹھے بیٹھے ہیں میں گزریاں نبی سی میں کو آکے عثمان سارے کٹھے ہی بیٹھا کر میں بائے گیا میں کہ جی اللہ دے نبی علیہ السلام میں بیٹھے انتے حال وال کریں دے اچانک آپ دے متھے تے پسینہ آ گئے میں حیران تھی گیا خیر ہوئے انشاءاللہ سخت سردی ہے چیتنا پسینہ بعد اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر مبارک چاہتے میں کہ سونا خیر تے آپ نے فرمایا عثمان یہ ہونے جڑے ویلے پسینہ آئے آسمان تو جبریل آیا قرآن چاہ کے اوے مسلمانو نبی جڑا معصوم من الخطا ہے جنت دا سردار ہے جے پیغمبر دے متھے تے پسینہ آ ونجے تے اساں تساں کیڑے کھیت دے مالی ہیں انہاں مطلب ہے سارا تعلق ہے اچھا اللہ دے نبی
اتنا معاملہ سنگین ہے کہ قرآن تو جبریل چاہ کے آوے تو پسینو پسینہ تھی ویندے ہو. آپ نے فرمایا تے کو پتہ ہی کہ نہیں قرآن دی تاثیر دا. اچھا صحیح اگر مناسب سمجھو تو میں کو تو سنا رہے ہو اوہا آیت جڑی ہونے جبریل دے گئے تے تواڈے گھر تے پسینے کٹوا گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سن دیں. جی اب میں سن دا. سورۃ النحل 14واں سپارہ ہے. اللہ دے نبی پڑھن لگ گئے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آیت مکیے حضرت عثمان آدن اللہ دے نبی سبحان اللہ کتنی پیاری ہے. میں یاد کر سکتا میں بھی اب تے پڑھتا رہا. آپ نے فرمایا مسلمان بننا پوسی اپنا عقیدہ چھوڑنا پوسی. آدھے اللہ دے نبی ایندے بغیر سنی ذرا ہون میں سن گی دیئے آیت ایندے بغیر گزارا نہیں چلنا. جے ای کلام کو سینے چ پاون دے پہلے مسلمان تھیونا بندے تے مسلمان تھیونا قبول ہے. قرآن کے دور تھیون ہونا برداشت نہیں تھینا. ہونا سن گی دے نہیں دلہ دے روز روز سن دا رہا دلہ دے روز روز پڑھ دا رہا. تو سبھی قرآن دی آوازاں اونچیاں کر لو. اللہ برکتاں پیدا کر لے. ایک بھی بات سن دا رہا یاری لا قرآن نال تعلق بنا قرآن نال. نخلا دی وادی ہے کھجے والی وادی ہے سجے دی پہاڑ تے کھبے دی پہاڑ دو پہاڑیں دے درمیان جڑی جھکی جا ہوئے جتا پہاڑیں دا پانی ٹھاندا ہوئے او کو وادی آدن اتا کھجے دا درخت ہا وادی نخلائی. اللہ دے نبی قرآن دی تلاوت کھڑے کرنے ہیں تے جننے دی ٹولی ایک دوجے تے چڑھ کے آسمان دو پئی ویندی ہے خبراں چراون دی خاطر. اگو رستہ باندھا ساری زمین تے پھیل گئے نا جننے دیاں ٹولیاں پتہ کرنے چیک کرنے رولا کیا ہے وجہ کیا ہے. انہیں چل دے چل دے چل دے چل دے وادی نخلا دے اتو پہ گزر دے آنا. اللہ دے نبی قرآن دی تلاوت کھڑے کرنے آنا. آج کبڑیل کیوں ہے قرآن کرنے سے پڑھا غصہ کیوں ہے ایسا قرآن کرنے سے پڑھا. آج چچڑا پن کیوں ہے ایسا قرآن کرنے پڑھا. رشتہ دارے کو سوٹے دگے کیوں مرنے ہیں اساں قرآن کرے نہیں پڑھا. اساں پاک تے صاف کیوں کہنے سے اساں قرآن کرے نہیں سے پڑھا. اساں حرام کیوں کھندے والے ہیں اساں قرآن کرے نہیں سے پڑھا. اللہ دے بندے دی قدر نہیں سے کرے یتیمیں دے چہرے تے چاٹا مرے ہیں پیو بٹھڑے دیا اساں ڈاڑیاں چھکے ہیں بیوہ عورتیں کو تھانے تے کچیریاں ڈسے ہیں وجائے اساں قرآن کرے نہیں پڑھا. قرآن پڑھنا لے دے سینے اللہ صاف کرنے لڑانے. قرآن پڑھنا لے دے سینے تو اللہ زنگ لہانے لڑانے. قرآن پڑھنا لے دے سینے کو اللہ منافقت کے پاک کرنے لڑانے. جڑے قرآن پڑھن اللہ حسد کے بچا چھوڑے لے. جڑے قرآن پڑھن اللہ شرک تو بچا چھوڑے لے. جڑے قرآن پڑھن اللہ آپس دا پیار نصیب کرنے لے. جن سن دے کھڑن اللہ دے نبی دا قرآن. میرے نبی تلاوت مکائی آپ ہی میں ونجن لگے آپ ہی میں ونجن لگے آپ ہی میں لگے گئے. قرآن سورت جندہ نام ہے سورت الجن 29 سپارہ ہے. اللہ پاک نے پوری سورت نازل کر کے اپنے پیغمبر کو حوصلہ دیتا تسلی دیتی تے فرمایا میرے نبی قرآن جڑا سارے جن سن دے کھڑے ہیں تے جن مسلمان تھے کھڑے ہیں اپنا شرک چھوڑی کھڑے ہیں تو آدھے نال بھی پیار دا وعدہ کھڑے کرے ہیں. آج دے بعد میں اللہ دی کل ہی عبادت دا بھی وعدہ کرنے کھڑے ہیں. قولو ہی الیہ انہ استماع نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا
دا شرک نہیں کرنا. اللہ فرمائے دے جے ایک قوم بھی قرآن سن دی پڑھ دے رہے میں اللہ عقیدہ توحید نصیب کر دے. ہون سنی دے رہا مولوی صاحبہ چٹھی داڑھی تھی گئی ہے بلا قرآن پڑھوں ہون پڑھوں ہون تک تو زندگی ہے مکالا ملے سے سنی وے کہ نہیں سارے بوڑھے نہیں میں نہیں زندگی بابا برباد کی تھی سے مولوی صاحبہ اور چٹھی داڑھی ہے بلا قرآن پڑھوں توڑا ہے روح قرآن سکھن دیں ہے دلیل دیواں بلا سکھ سو دلیل دینا پیا سن درہ یہ چٹھی داڑھی اللہ اعتراض ہی ختم اگر ہے ارادہ سکھن دا. حضرت حکیم بن حزام سارے رضی اللہ عنہ حضرت حکیم بن حزام سارے رضی اللہ عنہ 80 سال عمر صحابین تے قریش خاندان ایچو تعلق رکھ دن نبی پاک دے قریبی رشتہ دار ہیں. کتی سال عمر ہے کتی سال 80 سال عمر ہے. حضرت حکیم بن حزام دی روز قرآن پاک سکھن ویندن پڑھن ویندن والندن ڈیلی ویندن. پتہ ہے کہیں دے کہ پتہ ہے کہیں دے کہ جن دے کہ قرآن سکھن ویندن انہوں دا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جنہیں دے بارے نبی سی فرمایا ہاں حلال حرام دے مسئلے اگر سکھنن تو حضرت معاذ کے سکھو. حضرت حکیم بن حزام دی عمر 80 سال 80 سال اللہ جوان ہوندے بڑھڑا ہوندے چٹی ڈاڑی اللہ ہوندے کالی ڈاڑی اللہ ہوندے. میرے خیال ہے 80 سال توڑے بھی چوئی اگر میں بزرگ علیحدہ کرن چاہوں کوئی دوترائے علیحدہ تھی سو اجا 80 سال کو تساں سارے کہنے پوجے 80 سال حضرت حکیم دی عمر معاذ بن جبل کے قرآن سکھن وینن اور جیڑے ڈیوارے ہیں چو حضرت معاذ کے قرآن سکھن وینن پتہ ہے تو کو حضرت معاذ دی عمر کتنا ہے 30 سال 30 سال. لوگ ہیں کہ صحیح تساں بزرگ تھی کہ نوجوان کے قرآن سکھن میں دے ہو ایک گال کچھ عجیب نہیں آکھن لگن انما اہلکن التکبر ساکو یا آکر تے برباد کر گئی ہے یہ تکبر تے ساکو کھا گئے. قرآن ہر عمر سکھنا چاہیے ہے. کیا میں بڑھے پیچ 80 سال دی عمر میں جنت نہ ونجا کیا میرا ارادہ کہیں گی کہ میں اللہ دی جنت ونجا کیا میں چٹی ڈاڑھی آلا رب دی جنت نہیں ون سکتا انہیں کہ ون سکتے ہو سہیں فرمایا والقرآن سکھ سان تویسان حضرت معاذ بن جبل 30 سال دے جوان 80 سال دا بڑھڑا صحابی حضرت معاذ کے قرآن سکھ دے. ڈیرہ غازی خان والے ہو اگر عیسائیں کو قرآن دی توہین دا جواب دے مڑے تا والقرآن کو سینے پامن شروع کر دو ایہو جوابی گستاخیں کو کافی ہے. او قرآن ساڑن شروع کرے تو قرآن سینے جب پاون شروع کر او قرآن دی توہین شروع کرے تو قرآن دا پیار شروع کرے. نہ دیکھ جو تیری عمر ہے 80 سال دی عمر ہے ہٹی دے گلے تے بائے سکتے ہی تے کوئی شرم نہیں آتی. 80 سال دی عمر ہے رکشہ چلا کے مزدوری کرن کے تے کوئی میڑھا کہیں نہیں قرآن سکھن کے تے کوئی میڑھا ہے. میں سی بڑھڑا تھی گیا ہون تو میری زندگی گزر گئی ہے میں کی میں قرآن سکھاں سکھن دا ارادہ ہے انشاءاللہ ہے ارادہ. آتا ہے کوئی ایک بھی بات رساں امام ابو حنیفہ سارے آکھو رحمت اللہ علیہ آکھو احترام تو ضروری ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے شاگرد ہیں امام ظفر کیا نا ہے بولو یار کیا نا ہے امام ظفر اپنی زندگی دے آخر وفات تو 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کی تنے کتی سال پہلے مرن کنے فوت تھیون کنے 2 سال پہلے کیا کی تنے قرآن پاک حفظ کی تنے. والخواب آئین کہیں دے تو انہیں پوچھے ما حالوں کا اے امام ظفر تیرا کیا حال ہے آکھن لگن لو لسنتین لا حالا کا ظفرو اگر اے 2 سال آخری میری زندگی ہے نہ اندے تے میں ظفر ہلاک تھی گیا میں. اور انہاں دی ٹوٹل عمر 48 سال آئی جڑے ویلے فوت تھے امام ظفر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے شاگرد 48 سال دی عمر وفات پاتی نے تے حفظ کیتے نے 2 سال کٹو تو کتی سال بچے کتی سال بچے. بزرگن مدینہ منورہ دے محدثن جنہیں دا نام ہے عبد المحسن العباد کیا نام ہے بولو یار عبد المحسن مدینہ یونیورسٹی اچھی مدرسن مسجد نبوی اچھی مدرسن اور ہزاریں تعداد تے انہوں دے شاگردن بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے
انہاں کی نے ایک بندے نے مسئلہ پوچھے، مسجد نبوی ہے جتھا وہ کلاس لیندن اساں وہ جگہ ڈٹھی ہے، ہزاریں ہی تعداد تے طلباء کٹھے ہونا اور بزرگ آدمی ہیں، انہیں کی نے کہیں پرچی لکھ کے بھیجے، سوال کیتے وڈیری عمر چی قرآن پاک بندہ حفظ کر سکدے؟ انہیں بزرگیں جواب دیتے کیوں نہیں، ضرور کر سکدے، میں آپ قرآن پاک حفظ 50 سال دی عمر کیتے اور این ٹائم انہیں دی عمر 90 سال ہے، کتی بولو کتی 90 سال دی عمر ہے انہیں دی، این ٹائم انہیں حفظ کداں کیتے 50 سال دے، تو آکے نہیں تھی نا تُساں سارے اگر حافظ اپنے پترے کو حافظ بنا، میں تک اگر تک کوئی عیسائیں دی گستاخی چاس نہیں پئی دیندی جیڑی انہیں قرآن پاک دی کیتی ہے، تو اپنے بالیں کو حافظ بنا، پتہ لگ سی جو کوئی جواب مل سی جو مسلمانہ دے سینے قرآن پاک دی محبت موجود ہے۔ اللہ پاک نے حفاظت دا ذمہ چاہتے کیڑے کیڑے بال چو قرآن کڑ سو، کیڑے کیڑے قرآن کو چلے سو، ہی واسطے تعلق بناؤ قرآن نال، عزت بناؤ قرآن نال۔ جڑے ویلے سارے معاملات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا بیٹا عبداللہ آدھے میں اکثر اپنے ابے جی دے ہاتھ قلم ڈٹھی ہے، وہ قلم نال قرآن لکھ دیاں، کیا لکھ دیاں؟ حتی ماتا جڑے ویلے ابے امام احمد بن حنبل دی روح پرواز پئی کریں لیے، اون ویلے بھی ابے جی دے ہاتھ قلم موجود ہے، بڑھے پہ دی عمرے چی قرآن پاک نال پیار ہے، قرآن نال محبت۔ امام قصائی آخری بات بھی میرے ذرا، امام قصائی سارے کو رحمت اللہ علیہ، ایک کاف کتاب علی ہے سین الف سا، امام قصائی قاف دو نقطے علی نہیں، امام قصائی رحمہ اللہ 40 سال دی عمر ہے تو بکریاں چھڑی ودیاں، کیا چھڑی ودیاں؟ بولو یار کیا چھڑی ودیاں؟ بکریاں دے چرواہے ان بالکل ان پڑھن، ذرائی تعلیم کہنا ہی ڈٹنے ایک ماں ہے نا، جڑی ماں او اپنے بالیں کو جڑا نا اپنے بال کو مدرسے پہ بھیجیں دیئے حفظ القرآن واسطے، بھئی وانج تو قرآن حفظ کر، بات بڑی سنن دیئے، وانج حفظ کر تے وہ بال نہ پیا ویندا، آؤ کو دھکے نال پہ بھیجیں دیئے، گال مری ضائع نہ کرے، او نہ پیا ونجے، پتہ کو کیا دی، اوے پترا حفظ کر، اوے پترا حفظ کر، حافظ ماننا تے تیرا حشروی میں تیسی جی میں بکرے دے چرواہے دائے، نہیں سمجھ آئی نہ تے تو ہی چارو بن سے بکریاں دا، تے وہ بکریاں چھڑے دا کون ودا؟ امام قصائی، امام بولو امام عمر انہیں دی کیتی آئی 40 سال، دل لے سوچیں اچھا میں مطلب اتنا ان پڑھاں نعوذ باللہ جاہلاں کہ لوگ میں جا مثالہ دینے پہن، کیا کیتے نے گئن منڈی اچھ بکریاں ساریاں ویچ چھوڑے نے قرآن پڑھن شروع کر دیتے نے، کتی سال دی عمر ہے؟ کتی سال دی؟ امام قصائی رحمہ اللہ 40 سال دی عمر ہے قرآن پاک پڑھنا شروع کیتے نے، آج دنیا انہیں کو لغت دے بھی امام ہیں، قرت دے بھی امام ہیں، قرآن پاک دے علم دے بھی امام ہیں، اللہ نے انہیں کو بہت بڑا علم عطا کیتا ہوئے ہے، انہیں دا ایک نا ہے 40 سال دی عمر ہے قرآن پڑھے نے، اے بزرگو او میں جا ماما بہنا بیٹیاں بھینا جتنا بھی میرے احباب آئے ہو، آج دے جمعہ دا میسیج ہے، اور جڑے لوگ قرآن